بنی ہی محبت کی وجہ سے، کائنات کا وجود ہی محبت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتُ کنزًا مخفیا، میں چھپا خزانہ تھا، فأحببت، محبت ہوگی، میں ظاہر کرنا چاہا کہ میں کون ہوں۔ خدا اپنے اظہار کے لیے کیا ضرورت ہے، اسے کبریائی اس کے لیے، بڑائی اس کے لیے ہے، لیکن محبت ایک ایسی شے ہے کہ وہاں ہر کوئی آپ کو ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت میں اس کائنات کی تخلیق کی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں۔ میلاد منانے کے لیے خوش ہونے کی ضرورت ہے، کیوں؟ یہ جشن ہے سرکار کی آمد پر، سرکار کے آنے پر۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد مقام ابراہیم جسے کہتے ہیں، قرآن کریم نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حفاظ کرام موجود ہے، اساتذہ کرام موجود ہے، تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ طواف کعبہ سے فارغ ہو جاؤ، حج بیت اللہ سے فارغ ہو جاؤ، تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو نفل، تو پھر تمہارا حج وہاں سے ابراہیم پر نماز پڑھو تو حج کی مقبولیت ہے۔ وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جن پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نشان اللہ مقابلات میں جمع نہیں چاہ رہا ہوں، اسی تشریحات میں بھی جمع نہیں چاہ رہا ہوں۔ وہاں کھڑے ہو کر دعا کیجیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہ میری ذریت میں مصروف کیے۔ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام ہوگا محمد، نام بھی بتا دیا۔ آج ہمارے درمیان جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ ان کے آمد کو خوشی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہمیں کسی اور امت کو پیدا کر دے گا، ہمارا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کیا فرق پڑ جاتا؟ کسی اور امت کو پیدا کر دے گا۔ لیکن اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی اور امت کے لیے چن رکھا۔ ہمارا مقدر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا شرف ہونا چاہیے؟ انبیاء علیہ السلام نے امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی خواہشوں کا اظہار کیا ہے۔ رب کی بارگاہ ہمیں گر گرا کے دعائیں کی گئی ہے، ہمیں تو یوں ہی نہیں گیا۔ اس امت میں آنا، اس امت میں پیدا ہونا ہمیں مفت میں مل گیا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اس سے بڑی خوشی کی بات کروا سکتی ہے، کیونکہ انسان ہر وہ چیز جسے وہ پاتا ہے، ہر وہ چیز جسے وہ پاتا ہے، محنت کر کے ہو یا فری میں ہو، اسے مل جاتی ہے۔ محنت کے ذریعے سے ملے یا اسے یوں ہی مل جائے تو اس پر اسے بڑی مسرت اور خوشی ہوتی ہے۔ یہ بھی آگے کہ دونوں طرف سے بیٹھ کے بولے نہیں ملتا، انہیں کا وہ بروگراس کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس پر خوش ہوگا۔ آپ دیکھیے بیوی ملی
خالدہ بیٹھے ہوئے ہیں، نائب خالدہ بیٹھے ہوئے ہیں. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. خبر رغبان سنتی فلیس منی، جو اس سے رغبت نہیں کرتا، اس سنت سے محبت نہیں کرتا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. عمل کرنا دور کی بات ہے، عمل کرنا دور کی بات ہے. جب وہ وقت پر ہوتا ہے تو اس کے وقت پر اس کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس نکاح کی محبت اسے اس وقت سے ہونی چاہیے جب اسے محسوس ہو کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے. اسے اس وقت سے محبت ہونی چاہیے، اسے اس وقت سے محبت ہونی چاہیے. اور ملت اسلامیہ بیوی کے مل جانے پر خوشی ہوتی ہے. بیوی کے بہت بڑے سوال کا آسان جواب آپ کو دے رہا ہوں. آج میڈیا جو گمراہ کر رہی ہے، وہ سلوں پہ دیکھ کے جو اپنے سر کو دھن رہے ہیں اور ان کی عقائد کو اپنائے جا رہے ہیں، میں آپ کو آسان انداز میں آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں. بیوی مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اس خوشی کے اظہار کے لیے دعوت ولیمہ پر کروڑوں روپے کا خرچ کیا جاتا ہے. بیوی امت ہے رسول اللہ کی، بیوی امت ہے رسول اللہ کی. امتی کے مل جانے کا یہ اثر ہے کہ 50,000 روپے ہم نے صرف اور صرف شادی خانے کے لیے خرچ کیے ہیں. کھانا پینا اور صرف کرایہ دیا ہم نے 50,000 شادی خانے کے لیے. اسراف نہیں سمجھ میں آیا، قرآن نہیں سمجھ میں آئی، حدیث یاد نہیں آئی کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا کون سی حدیث سے ثبوت ہے، قرآن کی کس آیت نے یہ کرنے پہ مجبور کیا ہے. کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کوئی مفتی نہیں پوچھے گا، کوئی عالم نہیں پوچھے گا. ہر ایک بیٹھ کے وہاں ٹیبل لگائے گئے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے کرسی لگائی گئی ہے، کرسی پہ بیٹھ کر ٹیبل کرسی پہ طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے کھا کے پیٹ پہ ہاتھ یوں پھیر بھی دے الحمدللہ بغیر کہے کہ اٹھے، لیکن اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. میں کہتا ہوں جائز ہے. کیوں؟ بیوی کے ملنے کی خوشی میں کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری سنت ہے اور ولیمہ مسنون ہے، اس میں کھلانا بھی سنت ہے اور کھانا بھی سنت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کھانا بھی سنت، کھلانا بھی سنت. میں کہوں کہ ایک امتی کے مل جانے پر کھانے اور کھلانے کو نبی نے سنت قرار دیا ہے. اب عقیدہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نبی کے ملنے پر، اس نبی کی پیدائش پر کھائیں، کھلائیں، بانٹیں اور کیا کیا اس کے لیے کریں. یہیں سے جواز مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اصول شرع ہے ناجائز جتنے ہیں سب قرآن میں بیان. کیا بولا؟ ناجائز جتنے ہیں سب قرآن میں بیان ہے، سب کی فہرست ہے. یہ ناجائز، یہ ناجائز نہیں، یہ سب ناجائز جتنے ہیں سب قرآن کے اندر ہے. وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. پڑوس میں جو پیچھے پیچھے وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ناجائز جو کچھ ہے وہ سب قرآن میں ہے. اور جائز کے لیے نہیں کہا گیا کہ یہ کرنا جائز ہے، یہ نہیں کرنا جائز ہے. جہاں قرآن خاموش ہے اور حدیث خاموش ہے وہاں عمل کر لینا آپ کے لیے ثواب سے تعلق نہیں ہے. لیکن نبی کی پیدائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم کو بھیجا نبی بنا کے، نوح کو بھیجا، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، یعقوب آئے، اسحاق آئے، عیسیٰ و موسیٰ آئے، سلیمان و داؤد آئے، علی نبینا علیہ السلام و تسلیم. کم و بیش 1,80,000 انبیاء کرام
اللہ نے بھی فرمایا میں نے تم پہ احسان کیا. کسی کتاب میں نہیں کہا. تو 4 کتابیں جو اللہ کی نازل کردہ ہیں کسی کتاب میں نہیں کہا. موسیٰ سے نہیں کہا گیا, موسیٰ کی قوم سے نہیں کہا گیا کہ ہم نے تورات تمہیں دے کے تمہیں ان کا امتی بنا کے. امتیوں سے نہیں کہا اے امتیوں ہم نے تورات بھی دی, نبی بھی دی, تم پہ احسان کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کو دی کتاب نہیں کہا. حضرت داؤد علیہ السلام کو تسلیم کو دی کتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد سے نہیں کہا ہوگی کہ ہم نے تمہیں نبی بھی دیا, کتاب بھی دی اور تم پہ احسان کیا. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو تسلیم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو تسلیم تک وہ نبی پیدا فرمائے اور ان نبیوں کے لیے امتیں رکھی, لیکن کسی امت سے نہیں کہا کہ تمہارے درمیان میں ہم نے نبی بھیج کر تم پہ احسان کیا ہے. یہ صرف ہم سے کہہ رہا ہے. تم ناشکرے نہیں ہو, ناشکری تم ہو. ہر دم ہر قدم شکر ادا کرو. اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں میں سے نبی بھیج کر تم پر احسان کیا. تم پر احسان کیا ہے. میں نے ابتدا میں بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ آواز مقرر فرمائے. آج دنیا یہی کہہ رہی ہے یہ جشن کا کیا مطلب ہے, خوشی کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, کیوں کرنا چاہیے, کیوں کرنا چاہیے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے لیے نہ اللہ کے نبی نے کیا, نہ صحابہ نے کیا, نہ تابعین نے کیا, نہ تبع تابعین نے کیا, نہ اولیاء کرام نے کیا. کیوں؟ ہم جو کتاب تمہیں بتاتے تم اسے مانتے نہیں ہو. تم جو کتاب بتاتے ہو اسے ہم کتاب سمجھتے ہی. تم جو کتاب کا حوالہ دیتے ہو اسے ہم کتاب سمجھتے ہی نہیں. تم جھگڑا ختم کیسے ہوگا؟ یہ خالی بیچاری عوام پریشان ہے, یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. عزیزان اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صاحب جلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا, ہمارے درمیان بھیجا, کہا تم پہ احسان کیا. پیدائش کا ذکر ہے کہ نہیں؟ نبی کی پیدائش کو یاد کرنا اللہ کی سنت ہوئی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میلاد کے بارے میں فرماتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے, وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دین کو روزہ رکھتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دین کو روزہ رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا میں اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ نے مجھے عید کے دن پیدا کیا ہے. نامی حدیث ہے, اسی دن نبی کی گئی, اسی دن سے تمام معاملات کو ہوا ہے. پہلی بات اس میں یہ کہی گئی کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں, اس لیے اللہ کو شکر ادا کر رہا ہوں. غنیمت ہے سست اور کاہل امت, سست اور کاہل امت سال میں ایک مرتبہ میلاد کا جشن کرتی ہے تو ساری کائنات کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں. اگر یہ امت بیدار ہو جائے اور ہر ہفتہ نبی کی سنت میں جشن میرا نبی منائے تو تمہیں جگہ کہاں ملے گی؟ کس دل میں جا کے تم چھوڑو گے, کہاں تم اپنے اعمال کا بد پکڑنا کرو گے. اسلامیہ نماز فرض ہے, ایمان کے بعد بڑی اہم عبادت ہے. روزہ ہے, اسلامیہ زکوٰۃ ہے, حج ہے. روزہ سال میں ایک مرتبہ, رمضان میں رکھے تھے روزے, پھر رمضان کو منتظر کب ہوگا روزہ. زکوٰۃ سال کے منتظر ہے. ہم نے لالچ میں رمضان میں زکوٰۃ دینا شروع کی ہے. کیوں کہ رمضان کا
دیے، سال بھر کا حساب کیا، زکات اور ڈالنے کا کیوں؟ ثواب زیادہ کروانے کے لیے۔ حج سال میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ ہے، فرض زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اگر ادا ہو گیا تو ہو گیا، اگر اس کے بعد کرے تو وہ نفل ہے، تو اسے ہی پوچھا جائے گا۔ اللہ دے کے آئے تو کیا بات ہو گئی؟ ہم دو کریموں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہ گار کی بنائی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر عمل 3 فرض سال میں ایک مرتبہ لوگ جاتے ہیں۔ جب نہیں پوچھا جاتا، اچھا آپ بتائیے رمضان میں قرآن اتارا گیا نا؟ رمضان ہی میں قرآن اترا کے نہیں اترا؟ اہل سنت و جماعت کو اہل سنت، ان کے علاوہ جتنی جماعتوں کا ظہور ہوا ہے، ہر جماعت شب قدر مناتی ہے اور رمضان میں نزول قرآن کا جشن کرتی ہے، ہر سال کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن تمہارا ہر سال اترتا ہے؟ جب اترتا کر کہو تو کس پہ اترتا ہے؟ کئی سوالات ہیں، وہاں کو معلوم نہیں پڑا، وہاں جانچنا نہیں چاہا، وہاں معلوم کرنا نہیں چاہا کہ قرآن کے اترنے پر جشن کرنا، ہر رمضان میں کرنا جلسہ سنت ہے کہ غیر سنت، بدعت ہے کہ غیر بدعت، نہیں دیکھا گیا۔ نبی کی میلاد پر کہا جا رہا ہے حدیث اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چیز بیان کر کے بڑی چیز کو کھول دیتا ہے، اس بڑی چیز کے مرتبے کو کھول دیتا ہے اور سامنے رکھ دیتا ہے۔ جب چھوٹی چیز کا یہ مرتبہ ہے تو بڑی چیز کا عالم اجاگر کرے گا۔ قرآن رات میں اتری تو اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تم نے قرآن میں پڑھا ہے؟ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے۔ کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ کیا مسئلہ دینا چاہتے ہو؟ کیوں گمراہی کے دہانے پر خود کھڑے ہو اور دوسرے کو گمراہی کے دہانے کے لیے آ رہے ہو؟ قرآن کے نازل ہونے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ روایات پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان پر آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے بی بی آمنہ مجھے ایسی ارواحوں نے مبارکباد دی ہے جو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک بڑے بڑے العظم انبیاء علیہ السلام کی ازواج آپ کے خدمت میں کھڑے رہ کر آپ کو مبارکباد پیش کر رہی تھی کہ مبارکباد آمنہ تمہارے گھر تو تمہیں یقین پیدا ہو رہا ہے جس کے آنے سے کائنات کا نقشہ بدل جائے گا۔ اسلامیہ یہی بخاری ہے رسول اللہ اور انہیں عقیدوں سے کام ہوتا ہے، انہیں عقیدوں سے کام ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہیں کہ عقائد کا کیا کرنا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، رہنے دو، ہمارا کو بس اعمال کرنا چاہیے۔ اعمال سے کیا ہوتا ہے؟ فجر میں نماز پڑھی ظہر 1 بجے تک، 6 بجے سے لے کر 1 بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے؟ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ کوئی عمل نہیں ہے، خالی ہے آپ، خالی ہے آپ۔ ظہر پڑھی 1-1:30 بجے، عصر 5 بجے پڑھی، خالی ہے آپ اس درمیان میں۔ عصر پڑھی، عصر سے مغرب تک خالی ہے آپ اس درمیان میں۔ اسلامیہ یہی وقت ہے جس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فضل و رحمت کے نازل ہونے پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک، یہ جو اوقات تمہیں دیے گئے ہیں یہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے جانے، ان کے مبعوث کیے جانے، ان
بھی لذت پیدا ہوگی۔ عزیزان بھی اسلامیہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے، 3 سوالات ہمیں پڑھائے جاتے ہیں لیکن سوال ہوتا ہے ایک ہی، اور امام بخاری نے ایک ہی سوال کرایا، ایک سے زائد سوال ہے، ایک ہی سوال، اس کو جواب دیا اس ایک سوال ہی کے اندر پہلے دونوں سوالات کے جواب موجود ہیں۔ پہلے دونوں سوالات کے جواب موجود ہیں۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس کا جواب ما کنت تقول فی شانی حق الرجل کا جواب اگر صحیح ہو گیا، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، یہی کہا جائے گا، اور سامنے تمہارے کھڑا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ آپ کے کہنے سے جواب، آپ کے کہنے کے جواب پہ انحصار نہیں ہوگا، تمہاری مراد تمہاری نجات کا انحصار دنیا میں تم کیا کہتے تھے اس پر انحصار۔ عقیدے کا یہی سوال جو شخص یہ کہے یہ محمد رسول اللہ ہے، یا پھر ہمارے علماء کی زبان میں جب اس سے پوچھا جائے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ کہے یا نبی السلام علیکہ، یا رسول السلام علیکہ، یا حبیب السلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے اس کے بعد کہتے ہیں ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ ایسا تعلق ہے، میں نے کہا نکاح کرو تو خوش ہو جاؤ اور خوشی پہ کھانا کھلاؤ۔ اللہ وہاں بھی وہی بات کہہ رہا ہے، بے فکر ہو کے جیسے تو نے اپنی دلہن کے ساتھ تھا، کہ تیری دلہن تیرے ساتھ جیسے بے فکر تھی، اب تیری قبر کے ساتھ تو ویسے ہی بے فکر ہو جا، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں تیرے لیے آتی رہے گی، کھڑکیاں کھول دی جائے گی، جنت تیرے لیے بچھا دی جائے گی، تیری قبر جنت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ تم نے میرے محبوب کو پہچان لیا ہے، میں اس کی پہچان ہی کے لیے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ میں نے کہ چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ ظاہر ہو جاؤ، میں اس کے اظہار کے لیے اپنی کائنات بنانے کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ رسول اللہ کو تو نے پہچان لیا میرے محبوب کو، تو اب سو جا، بے فکر سو جا قبر میں، صبح قیامت تک جب سور پھونکا جائے گا تب تک سوتے رہنا مزے سے، اور جب سور پھونکا جائے تو پھر کے میری بات کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ہو جب اسلامیہ خوشی ہوا بیہودگی نہیں کرو، بیہودگی نہیں کرو، ادب کے ساتھ کرو، ہر عمل ادب کے ساتھ۔ اس لیے اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ، محبت کے قرینوں میں ادب پہلا قرینہ۔ جب آپ باادب ہو جاؤ گے نصیب بلند ہو جائے گا، نصیب بلند ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایسے بیٹھے رہتے کہ احادیث کرتی ہے جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا۔ اب آپ بتاؤ، جس میں حرکت رہے گی، پرندے کی عادت ہو، حرکت ہوگی تو اٹھ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ سانس بھی زور سے نہیں لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، پکار پکار کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں واللہ تو زندہ ہے واللہ، واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جائے گا، میری
آنکھوں کو پردہ ہو گیا ہے، آپ تو بے پردہ ہیں، آپ جلوہ ہی جلوہ ہے، میری آنکھوں کو پردہ ہو گیا ہے، میری آنکھوں سے چھوٹ جانے والے آپ زندہ ہی زندہ ہو۔ حدیث نے بتا دیا تو زندہ نبی کے سامنے صحابہ کرام مجسمہ ادب بنے بیٹھے ہوئے تھے، اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کیسے نظرے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کو کر رہے ہیں۔ بدعمالیوں سے بچنے کی ترغیب دلانی چاہیے، عمل کو غلط نہیں بولنا چاہیے۔ کسی آدمی کے نماز پڑھنے کا طریقہ غلط ہو جائے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی نماز ہو جائے تو نہیں پڑھا، اس کی نماز کو سدھارنا چاہیے۔ اللہ کے حسنین کے لیے کی بات سے اللہ کے آپ کو اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ ایک صحیح بات ہے، پورا چہرہ آپ کو سفید ہو گیا، مسجد میں آئے جلدی سے آپ نہیں کر رہے، جلدی میں آپ سے ارکان وضو میں سہو ہو گیا، چھوٹ گیا۔ آج کی طرح ہماری مسجدوں میں 50% نل لگے نہیں رہتے کہ حضرت سے کہا کہ پانی کی خرید رہتا تھا، کم رہتا تھا، لوٹوں سے لے کے وضو کرتے ہوئے حسنین و کریمین دونوں امام حسن اور امام حسین دونوں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس بزرگ آدمی کو، اس باریش آدمی کو جس کی گاڑی سفید ہو گئی ہے، ان کے پاس سے ان کی زیادہ ہو گئی، انہوں نے جب دیکھا تو ان کے وضو میں کوئی سہو ہو گیا، ان غلطی ہو گئی، تو اب چھوٹے نے بڑے بھائی سے کہا، بھائی جان یہ ہمارے ابا کی عمر سے زیادہ عمر کے ہیں، انہیں کیسے سمجھائیں کہ ان کا وضو غلط ہو گیا ہے؟ بڑے بھائی نے کہا، سمجھانے کی کیا بات ہے، ہم نے کیوں بولے کہ آپ کا وضو غلط ہو گیا، ہم ان سے گزارش کریں۔ بڑے بھائی نے دونوں آگے بڑھ کے کہا، حضور آپ بڑے ہیں، ہم دونوں بھائی چھوٹے بچے ہیں، ہم وضو کریں گے، آپ ذرا ہمارے وضو پہ نظر رکھیں، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی رکن نہ چھوٹ جائے، کوئی فرض نہ چھوٹ جائے، کوئی واجب نہ چھوٹ جائے، کوئی سنت ہم سے نہ رہ جائے، آپ ذرا ہماری نگرانی کریں۔ جب دونوں بچوں نے کہا تو وہ باپ شخص بھی خوش دلی سے ان کے وضو دیکھنے کے لیے، ان کے وضو کے طریقے کو دیکھنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور دیکھنے لگے، تو انہیں اپنی غلطی یاد آ گئی کہ میں نے وضو میں یہاں غلطی کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بڑھ کے دونوں بچوں کو اپنے سے پانے کے لیے سے لگا دیا اور لگا کے کہا، تمہارا بھلا ہو، تمہارے نانا رسول کا بھلا ہو، امت کو تم ایسے بچاتے ہو، ایسے بچاتے ہو، ہلاک ہونے سے بچا لیتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے محبوب مولانا عبدالستار قریشی صاحب جامع مسجد مرشدآباد کے امام کی حضرت کی معصوم نبی خان مولانا ناراکانی کو آسان شریف کی زیارت ہوتی ہے، اس محلے سے 2 جلوس نکلتے ہیں، اور نبی آمد کے ہمارا خان مولانا 2 جلوس نکلتے ہیں، ہم نبی خان مبارک میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، جلوس میں صدر آواز کہ لیجیے نہیں بجاؤ، کہ غیر صحیح ہے، نہ پڑھو اچھے انداز میں۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے، ہم سامنے سے نہ پڑھتے، پیچھے سے کچھ کٹھے ہوتے ہیں، بھینچو یاد ہے۔ اب سب کو بھی عادت ہو گئی ہے، بغاوت کی لفظوں میں کسی بہترین ناطق دی جاتی ہے، آپ سے کسی بہترین ناطق دی جاتی ہے۔ اب حالت کیا ہو گئی ہے، سامنے سے ہم پڑھے، پیچھے سے کہتے بھینچو کرے، اور اس میں مزہ آتا، اس نات کے بغیر مزہ آتا۔ میں نے کہا کہ بھائی ڈی جے نہیں بجاؤ، تو لا کے اس کا جو لاؤڈ اسپیکر کا وہ جو کیا کہیں گے کنگا جسے کہتے ہیں نا، وہ لا کے مسجد کے سامنے نبی خان مبارک کے سامنے یوں لگا دیا کہ ہماری آواز سامنے کر کے آدمی کو نہ ہو۔ تو اب آپ بتاؤ اس کے اندر محبت کا ہے، اس کے اندر عمل کی استقامت کا ہے، اس کے اندر رسول کی محبت کا
کیا بہترین نعتیں ہمارے بچپن میں کوئی کہہ رہی تھی. آج نہ سننے کو مل رہی ہے نہ دیکھنے کو مل رہی ہے. دو شعر سنا کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا. بڑا بہت ہوتا ہے وہ تقدیر پر میرا بعد میں لگا پہلے ناز سے وصول ہو رہے ہیں. جب